Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ونزلنا من السماء ماء مباركا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے ہم نے باغات اگائے اور وہ اناج اگائے جن کی کھیتیاں کٹ جایا کرتی اور لمبی لمبی کھجوریں پیدا کی جس کے خوشے تہ پر تہ، یہ سب بندوں کو رزق دینے کی، اور ہم نے اسی کے ذریعے مردہ دیش کو، مردہ شہروں کو زندہ کیا، ایسے ہی انسان کو اٹھا۔ کل کے درس میں جو آیات گزری ان میں اس سوال کا ایک جواب تھا جو کافروں کی طرف سے تھا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو بڑی عجیب بات ہے اور یہ بالکل ناممکن۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جواب مرحمت فرمایا کہ زمین جو کچھ کھا جاتی ہے اس میں جو کچھ کم ہوتا ہے یا جو کچھ زیادہ ہوتا ہے سب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ ہاں، ان لوگوں نے حق بات کو جھٹلا دیا جب حق بات ان کے پاس آ گئی، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ الجھی ہوئی باتوں میں پڑے۔ پھر اللہ نے مثال کہ ذرا آسمان کی طرف انسان دیکھے جو اس کے اوپر ہے کہ کیسے اسے بنایا گیا، کیسے اسے سنوارا گیا، اور اس میں ذرا برابر کہیں پر بھی کوئی شگاف یا کوئی سوراخ اور ہول نہیں ہے، اور زمین کیسے پھیلائی گئی، کیسے اس میں پہاڑ پیدا کیے گئے، کیسے زمین میں اللہ رب العزت نے ہر قسم کے جوڑے بنائے۔ یہ سب نصیحت کے لیے اور عبرت کے لیے، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ سے رجوع کرنے والا۔ تو پہلے یہ جو آیات گزری ان میں گویا کہ انسان کو یہ بتایا گیا کہ انسان ذرا آسمان کو اور آسمان جن چیزوں سے مزین کیا گیا ان کو دیکھے، زمین دیکھے، زمین کے پہاڑوں کو دیکھے، اس کی تمام پیداوار کو دیکھے، اور جو اس میں جوڑے اللہ نے پیدا کیے وہ دیکھے، تو اس کو سب سے پہلے معلوم ہوگا کہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کا وجود پہلے نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے ان کو وجود بخشا۔ تو گویا کہ اس میں ایک جواب یہ ملا کہ انسان کا بھی وجود ویسے ہی نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے سب سے بہتر آکار اور شکل انسان کو عطا کی، عدم سے وجود میں لایا، اور اس کے بعد سب سے بہتر جو ہے شکل جو ہو سکتی ہے وہ اللہ نے پیدا کی۔ اس لیے فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے اچھے ڈھانچے میں بنایا، سب سے خوبصورت شکل میں ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اب اس جواب کے بعد کہ ایک تو عدم سے وجود بخشا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز نہیں تھی اس کو منظر عام پر لا کر رکھا گیا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز موجود ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ اسی سے دوسری چیز بنا لی جائے یا اس کا وجود دوبارہ لا کر رکھ دیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دوبارہ والا ہے یہ نہایت آسان ہے،
یہ انسان کی تخلیق اور اس کے قیامت کے دن اٹھائے جانے کی مثال اللہ رب العزت نے دی ہے۔ تو اگلی جو مثال اللہ نے دی وہ یہ کہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے مبارک پانی، بابرکت پانی نازل کیا۔ پانی جو آسمان سے برستا ہے اس میں اللہ کی طرف سے ایسی برکت ہوتی ہے کہ صرف انسان پیتا ہی نہیں، صرف جانور ہی نہیں پیتے ہیں، بلکہ جو بھی چرند پرند درند یا یہ کہہ لیے کہ جمادات نباتات، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں جو بے جان ہو رہی ہیں، جو خشک ہو رہی ہیں، جیسے ہی بارش کا پانی ان کے اوپر پڑتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں لہلہا اٹھتی ہیں، وہ پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہیں، پھر جیسے وہ تر و تازہ و شگفتہ تھی ویسے ہی وہ پھر تر و تازہ دوبارہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے ایک تو برکت نازل فرمائی، کیونکہ اگر اس میں برکت نہ ہوتی، اگر خدا نہ خواستہ اللہ رب العزت نے زہر آلود پانی پیدا کیا ہوتا یا ایسا پانی برسایا ہوتا جو نباتات اور یہ جو پیڑ پودے ہیں ان کی جڑوں کو وہ کھوکھلا کر دے اور جلا دے، تو کیا کوئی بھی چیز اگ سکتی؟ نہیں اگ سکتی۔ اللہ رب العزت نے سزا کے طور پر آخرت میں ایسے سانپ بنائے ہیں، ایسے اژدہے بنائے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر وہ صرف ایک پھونک اپنا جو ہے زمین پر مار دیں، ایک پھونک کو مار دیں، اس کو کیا بولتے ہو؟ نہیں، ایک ہوتا ڈسنا، ایک ہوتا ہے کہ پھنکارنا، آواز نکالنا، پھو پھو، جو سانپ مارتے ہیں۔ تو اگر ایک پھنکار کو مار دے سانپ تو پوری کائنات میں کوئی چیز نہیں اگ سکتی، اتنا زہر آتا ہے، مطلب اتنا خطرناک سانپ ہے وہ کہ صرف وہ پھنکار مار دے، پھو کر دے جی، تو اس کی وجہ سے اس کا زہر ایسا پھیلے گا پوری دنیا میں کہ کوئی بھی چیز اگ نہیں سکتی۔ اب آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت جو اتنا قادر ہے ان تمام چیزوں پر کہ سانپ کے ایک پھونک سے کائنات کی ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، کوئی چیز اگ نہیں سکتی ہے، اگر اس نے بارش میں ذرا سا بھی کوئی ایسی ملاوٹ کر دی ہوتی تو کیا زمین میں کوئی چیز اگ سکتی تھی؟ نہیں اگ سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے میٹھا اور عمدہ پانی اگیا۔ اب وہ چیز جب زمین میں جاتی ہے، پانی وہی ایک ہے، آپ آسمان کا پانی کسی چیز میں بھر لیں، آپ پیئے، ایک ذائقہ، آپ چاہے جس کائنات کی جس جگہ کا پانی آپ پینا چاہیں بارش کا، آپ کو ہر جگہ کا ایک ہی پانی نظر آئے گا، ایک ذائقے والا۔ لیکن جب وہی پانی مٹی میں چلا جاتا ہے، مٹی میں جب جذب ہو جاتا ہے تو کتنی طرح کی چیزیں پیدا ہو، یہ بہت میٹھا، یہ اس سے کم، یہ کھٹا، یہ کڑوا، یہ تیکھا، یہ ایسا، یہ رسیلا، یہ خشک، ہے نا، ہر طرح کی چیزیں پیدا ہو رہی ہے اسی ایک پانی سے، جو بابرکت پانی اللہ نے نازل کیا، اور ہر ایک کا ذائقہ الگ، ہر ایک کی مٹھاس اور حلاوت الگ، ہر ایک اپنے شکل کے اعتبار سے اور اپنے کے لیے لذت کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے بالکل ایک دوسرے سے جدا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے ذریعے باغات اگائے اور وہ اناج اگائے جن کی کھیتیاں کاٹ دی جاتی ہیں، وہ دانے اگائے جن کی کھیتیاں کاٹ دی جاتی ہیں۔ تو دو طرح کی چیزیں ہوئی، ایک تو کہ باغات کے پھل ہم کھاتے ہیں لیکن باغات اپنی جگہ ویسے ہی باقی رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو کھیتیاں ہوتی ہیں ان کے بھی پیڑ پودے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ جڑ سے وہ کھیتیاں کاٹی جاتی ہیں جب وہ پک جائیں، چاہے وہ دھان ہو، چاہے وہ گیہوں ہو، چاہے وہ دال ہو، چاہے وہ مٹر ہو، چاہے وہ مکہ ہو، چاہے وہ جو کچھ ہو، جس چیز کو بھی آپ اٹھا کر دیکھیں گے ہر چیز میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ اس کی کھیتی جو جڑ سے کیا ہوتی ہے، کاٹ دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر جوتائی ہوتی ہے، پھر بوائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے پھر وہ نئے پودا اپنے فصل کے اعتبار سے نکلتے ہیں اور پھر ان کی کھیتی انسان کھاتا ہے۔ تو دو طرح کے پھل ہو گئے، ایک تو کہ جن کے پیڑ ہمیشہ باقی رہتے ہیں،
اور ایک یہ کہ جن کے پیڑ بھی جو ہے ساتھ میں دانوں کے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ تیسری بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ ہم نے کھجوریں پیدا کی، لمبی لمبی کھجوریں۔ کھجوروں کی شکل عام طور سے سب لمبی ہی ہے، سوا اجوا کہہ کے۔ اجوا ایک ایسی کھجور ہے جس کی شکل تو گول ہے، باقی ساری کھجوریں لمبی۔ اب ان میں سے بھی جب لمبے کی طرف آئیے تو ایسی لمبی لمبی کھجوریں آتی ہیں کہ تقریباً 2 انچ کی، 2.5 انچ کی لمسم جو ہے وہ کھجوریں آپ کو لمبی لمبی ملیں گی، اور ہر ایک کا ذائقہ الگ۔ یہ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے یہ سب چیزیں اس لیے پیدا کی ہیں تاکہ انسان کو اس کے ذریعے ہم روزی مہیا کر سکیں، روزی اس کو ہم فراہم کر دیں۔ اور یہ کھجوریں جو پیدا کی، یہ ایسا نہیں کہ ایک کھجور یہاں ایک کھجور وہاں ایک کھجور وہاں ایسے پڑی، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کے خوشے بنائے کہ جب یہ کھجوریں بنتی ہیں، جب یہ کھجوریں پیڑوں میں لٹکتی ہیں نا، تو اتنے بڑے بڑے اس کے خوشے تیار ہوتے ہیں، جیسے کیلے کے بڑے 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 خوشے تیار ہوتے ہیں، جیسے اس کے کیا بولتے ہیں کہ انگور ہے، اس کے جب بڑے بڑے خوشے اس کے تیار ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العزت نے ایک عجیب سسٹم بنایا ہے، جو چیز جیسی ہو اس کو اسی اعتبار سے اس نے پیدا کیا۔ کٹہل کے خوشے نہیں بنائے ہوتے، کیا ہوتا ہے اس سے مل رہا ہے اس سے ملا، وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، جو موٹے موٹے وہ بھی گھاس سے ان کے موٹے موٹے بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ گرے نہ ہے۔ اور اتنے بڑے بڑے تربوز ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو پیڑوں میں نہیں لگایا، ان کا گاسا بالکل پتلا، ان کا جس سے وہ جڑے ہوتے ہیں وہ بالکل باریک، وہ کہ آدمی ایک جھٹکا دے تو ٹوٹ کے الگ ہو جائے، لیکن پھل اتنا بڑا اور پیڑ اتنا بڑا، پھل اپنے پیڑ سے اوپر نکل جاتا ہے۔ اللہ نے قدرت نہیں دکھائی کہ دیکھ میرے بندے میں نے کیسے کیسے پیدا کیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ سب رزق کے لیے۔ پھر فرمایا وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، جو زمین مردہ ہو گئی تھی، جو بے جان ہو گئی تھی، اس کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی پانی نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ نے اس کے ذریعے مردہ زمین کو بھی کیا کیا؟ زندہ کر دیا۔ اس کے بعد یہ ساری مثالیں دینے کے بعد اللہ نے فرمایا کذالک، بالکل یہی حال انسان کا بھی ہے، یہی حال انسان کا بھی ہے کہ جب یہ مٹی میں مل جائے گا، کیونکہ جب ہم دانہ بوتے ہیں تو زمین میں جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، پھر اس سے کوپلیں نکلتی ہیں، پھر اس سے تنا پیدا ہوتا ہے، پھر اس سے پھر پھل پیدا ہو جاتے ہیں، ایک دانے سے 100 دانے، 700 دانے، اور بقیہ جتنے چاہیں اتنے پیدا کر لیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک انسان کو پیدا کیا، کسی مٹی میں ملا رہے، لیکن یاد رکھنا اسی ایک انسان سے ہم نے اس کی شاخیں بنا دی، کسی کے 6 اولاد، کسی کے 10 اولاد، کسی کے 25 اولاد، کسی کے 50 اولاد، یہ اس کے دانے جو ہے پھلتے چلے جا رہے ہیں، پھل اس کے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، جیسے غلوں میں اور تمام قسم کی چیزوں میں آج انسان جو کیا کر رہا ہے کہ ہائیبرڈ جو ہے اس کو کیا کر رہا ہے، روزانہ ایک نئی چیز وجود میں لا رہا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک اس میں ایکسپیریمنٹ کرتا ہے کہ اس کو اس سے تھوڑا سا ملا کیا جائے، اس کو اس سے قلم کر کے دیکھا جائے، اس سے اس کو قلم کر کے دیکھا جائے، پھر کیا ہوتا ہے ایک نیا قسم کا پودا، ایک نیا قسم کا اناج انسان کے سامنے آتا ہے، پہلے اتنا بڑا تھا اب اتنا بڑا ہونے لگا، یہ ایسے ہوگا، اس کی یہ خوبی، اس کی یہ خوبی وغیرہ وغیرہ۔ ویسے اللہ نے انسان کو بھی پیدا کیا۔ ایک طرف اللہ رب العزت نے ذات برادری رکھی کہ ایک ہی برادری میں اگر ہے ایک برادری پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، اگر ایک ہی برادری دوسری برادری پہ نکل جائے تو اس سے دوسری نسل پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ نے انسان کو بالکل غلوں کی مانند، اناجوں کے مانند رکھا ہے، یہ اللہ کا معاملہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تو جیسے مردہ زمین زندہ کر دی جاتی ہے، ایسے جب انسان مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا، پھر اس کے بعد جب ہم کو اٹھانا ہوگا، اسے زندہ کرنا ہوگا، تو ہم پھر ایک بارش برسائیں گے اور وہ اس تک وہاں پر پہنچے جو اس کی سڑی ہوئی گلی ہوئی جو کھال اور کیا بولتے ہیں گوشت اور ہڈی اور ساری چیزیں موجود ہیں، وہاں پر جب وہ بارش پہنچے گی تو یہ پھر سے پودے کے مانند اگے گا، اور اس کے بعد جب بالکل صحیح سانچہ اس کا بن جائے گا، جیسے اس کا ڈھانچہ تھا ویسے تیار ہو جائے گا، اس کے اندر وہی روح ڈالی جائے گی اور یہ اٹھے گا اور میدان حشر کی طرف جدھر فرشتے لے جائیں گے ادھر یہ بھاگتا، یہ اللہ کا
اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے یہ مثال ہم نے اس لیے نہیں دی کہ تو صرف دیکھ لے کہ ہاں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ تو روزانہ دیکھتا اپنی زندگی میں برتتا ہے، اور اسی طرح ہم تیری بھی زندگی رکھے ہوئے اور آخرت میں بنا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات پر ویسی ایمان کی توفیق نصیب فرمائے جیسے اللہ کی اعلیٰ صفات اور اس کی ذات ہے۔ سبحان اللہ الحمد سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت